اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آج ایک اور قسم کی ہیڈ لائنز ہم نے دیکھی اور میں نے یہ رکھا ہوا تھا سوال کہ یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ توشہ خانہ کیس 2 کی جو سماعت چل رہی ہے اس وقت اور اس میں گواہان کے پیش ہونے کا معاملہ ہے، گواہیوں کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی کو کوٹ کروں کہ کون کیا کہہ رہا تھا یا کس نے کیا گواہی دی، میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ رہی ہوں کہ اندر جو گواہیاں دی گئی ہیں 2 لوگوں کی طرف سے وہ انہوں نے کہا کیا، آپ لوگوں تک کیا انفارمیشن پہنچی، آپ لوگوں کی دیکھیں لیگل جی وہ ٹیم تو یا بڑا کسی کی طرف سے؟ سمپل ہے، جو گواہیاں تھیں اس میں تو کیس ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ عمران وہ خان جو صاحب کے حق میں وہ تھیں یا جو ان کے خلاف تھی گواہیاں؟ نہیں وہ تو حق میں جاتی ہے نا۔ ایویلویشن جس آدمی سے انہوں نے کروائی اس نے کہا جی میں نے فزیکلی آئٹم دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تو تصویر دیکھ کے ایویلویشن کر دی۔ اور میں نے دسو ایک آدمی نے ایویلویشن بغیر آئٹم دیکھے کر دیتی ہے، چاہے وہ جیولری ہے، چاہے کوئی گھڑی ہے، چاہے کوئی ہار ہے، چاہے کوئی گھڑی ہے، آپ نے دیکھی نہیں، آپ تصویر دیکھ کے آپ نے ایویلویشن کر دی۔ کیا رہ گیا پیچھے کیس کے پلے، بتائیں مجھے آپ۔ کیس 1 میں بھی شیخ صاحب ویسے یہی ہوا تھا، پھر اس کے بعد سزا ہوئی تھی، وچ از وائی آئی تھنک کہ خان صاحب بھی اب جج بن گئے ہیں، وکیل بھی بن گئے، ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں اب یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ سزائیں کر دیا ہوئی ہے ہیں، انہوں نے میرے اب لیے۔ یہ جو ٹرائل چل رہے ہیں، ہم نے ان کے حوالے سے بھی اپلیکیشنیں ہائی کورٹ میں دی ہوئی ہیں کہ وہ ٹرائل جو ہے ان کو اس تناظر میں آگے نہیں چلنا چاہیے، مگر ہائی کورٹ کے اندر وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور یہاں ٹرائل ڈیلی چل رہا ہے۔ اور دس کی کریے، اچھا ہر جگہ پہ ہمیں فائٹ کرنا پڑ رہا ہے، ہر فرنٹ پہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو شیخ صاحب جو پرائیویٹ اپریزر کا نام آ رہا ہے جن کو کوٹ کیا جا رہا ہے، سہیب آفریدی، سہیب عباسی، سہیب عباسی، ان کا آپ نے پڑھا ہے بیان؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ڈر کے مارے جو ہے وہ بلگری سیٹ کی قیمت کم لگوائی، مجھ پہ بڑا دباؤ تھا۔ ایسی اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں، وہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ بٹ اب جج صاحب سنتے بھی رہے ہیں، ہمیں تو جیسے لیما باجی کہہ رہی تھی، ہمیں تو یہی توقع تھی کہ آئی تھی کھیڑ ہی موقع کہانی ختم ہو گئی۔ اچھا ہاں، اگر وہ تو اس کو پش کیے جا رہے تھے اور لانگ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کل پہ لے جاتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ویسے ٹھیک۔ وکیل ہمارے اچھے اچھا ہیں، تکڑے ہیں، لگے ہوئے ہیں بیچارے، پوری ہمت کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے جج بھی ہمت ہی کر رہے ہیں آگے سے۔ اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اب ایک سچویشن بنی ہے شیخ صاحب، 25 کو کیس لگ گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، 27 کو پی ٹی آئی کا بڑا احتجاج ہے جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں سب نے شرکت کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توشہ خانہ کیس 2 بھی چل رہا ہے۔ آپ کی ویسے اپنی، آپ ظاہر ہے آپ نجومی تو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے آپ نے اس ملک میں سیاست دیکھی ہے اور پچھلے 2-3 سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس طرح سے چل رہا ہے، آپ کا اپنا کیا ٹیک ہے؟ کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریلیف مل جائے گی پہلے، یا سزا توشہ خانہ 2 میں پہلے ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی کیس کے پلے کچھ بھی نہیں، ساری فیبریکیشن ہے، کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے، کئیوں میں تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے، بنائے گئے ہیں، فیبریکیٹڈ کیسز ہیں۔ اگر میں کیسز کی نوعیت دیکھوں، اس کا مٹیریل دیکھوں، دا وے اٹ ہیز بن چلایا گیا ہے سارا، وہ تو پھر سزا بنتی نہیں، وہ تو چھوڑ دینا چاہیے، وہ تو ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں، مگر اگین لائک یو سیڈ، اس دور میں کیا توقعات، اس خاطر میں پھر جو بھی کوئی ایڈورس قسم کی چیز آتی ہے، پھر جب وہ آئے گی تب دیکھیں گے کیوں ہم ایسی غلط پروڈکشن ابھی کرتے ہیں اپنے ہی کیسز کے حوالے سے۔ ہمیں تو توقع ہے کہ کیونکہ کیسز میں کچھ نہیں ہے اور یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، اس میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے، مسلمان ملک ہے، تو یہاں پہ اللہ کا ڈر ہوگا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کم از کم انصاف میں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، یہی توقع رکھتے ہیں۔ اچھا اب شیخ صاحب خان صاحب کا ایک بھی آیا ہے سامنے اور اس پہ میں آپ کی کلیئرٹی چاہ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کھل کے اپوزیشن کریں ورنہ سب کی سیاسی قبریں جو ہیں وہ بنیں گی۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کون سی غلط بات ہے؟ جب بھی آپ مطلب وہ کمزوری پارٹی کو کہہ رہے دکھاتے ہیں ہیں، اپنے، یا مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی کمزوری دکھا رہی ہے، یا وہ ہمت بڑھا رہے ہیں، وہ کیا نہیں کہہ رہے ہمت ہیں؟ بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہمت بڑھا رہے ہیں جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ آج تک کھڑے ہیں اور خان صاحب کو نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، وہ کمزوری والی گل تو کوئی نہیں ہے نا۔ بندے بہت سی سیکریفائسز دیتے ہوئے کھڑے ہیں، اٹس ناٹ وہ تھی، تو خان صاحب ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں کہ تکڑے ہو، کوئی گل نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تکڑے رہو، حق کے لیے کھڑے رہو۔ سو یس، اچھا کیونکہ وقف کیا۔ دوسری طرف شیخ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے جب عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ایکٹیو ہوتا ہے، ہم ان کا اکاؤنٹ بند کرانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان کا اکاؤنٹ پاکستان سے تو ہینڈل ہوتا کوئی نہیں، جو یہاں سے انہوں نے کسی تھانے دار کو بھیجنا ہے وہ بند ہو جانا، اور وہ ویریفائڈ لیجیٹمیٹ اکاؤنٹ ہے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کا،
یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے بند کر دیں گے، اور اگر یہ بند کروا بھی لیں گے خدا نخواستہ، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا، کیا تماشا ہوگا باہر۔ ہم کوئی فورم بھی پھر نہیں چھوڑیں گے جو جہاں پہ ہم ان کو چیلنج نہیں کریں گے۔ تو یہ رانا صاحب ایسی پبلک کنزمپشن کے لیے لوگ اس قسم کے بیان دے دیتے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی بیان سے۔ ان کی بھی تو سیاست ہے نا شیخ صاحب، ظاہر ہے انہوں نے بھی، نہیں ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، بالکل۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی ورکر ہیں اپنی جماعت کے، ان کا فرض بنتا ہے انہوں نے اپنی لیکن ہو جماعت کا وہ سکتا ہے ایجنڈے یہ پہ سیاسی بات کریں۔ بیان نہ دے رہے ہوں، وہ جینوئنلی خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پریشان ہوں۔ نہیں، جو بندے خان کو چپ کرانا چاہتے ہیں اور خان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا چاہتے کہ ان کی سیاست خراب نہ ہو، تو یہ تو ان کی خواہشوں میں چھوٹی خواہش ہوگی نا، کہ بھائی ٹھیک ہے ٹویٹر ہینڈل بند کرو۔ اوبیسلی جب خان اندر ہے، باہر خان دا ٹویٹر بول رہے ہیں، ٹویٹر تکلیف دینا تو چھاڑ گے، کیوں نہیں چھاڑیں گے؟ جینوئن بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی اس میں وہ نہیں ہے۔ ہوں۔ اچھا، یہ جو گنڈاپور صاحب ہیں، ان کے کیا تحفظات ہیں؟ پہلے انہوں نے اپنی گروپ بندی کی بات کی، اور انہوں نے اپیل کی کہ بھئی سب کو ساتھ مل کر رہنا چاہیے، یہ مشکل وقت ہے اور پارٹی میں مانتا ہوں گروپ بندیاں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں یا جو بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا وارئرز کہہ لیں، ان کو جو بھی کہہ لیں، ان کے دوالے ہو گئے۔ تو ان کے کوئی تحفظات ہیں سوشل میڈیا جو؟ تو آپ انہی سے پوچھ سکتی ہیں جی، گنڈاپور صاحب سے، کیونکہ میری اس معاملے پہ چیف منسٹر صاحب سے بات نہیں ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے شیخ صاحب کہ یہ مشن نور کیا ہے؟ اس کا علیمہ خان صاحبہ نے بھی اب فائنلی ذکر کیا ہے۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ انیشیٹ یہ کینیڈا سے ہو رہا ہے، کوئی ایک پرائیویٹ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہے جس نے یہ آئیڈیا دیا ہے، لیکن آپ لوگ اس کو آفیشیلی انڈورس کر رہے ہیں، کیا پلان ہے اس کے حوالے سے، کیا کریں گے؟ دیکھیں بڑا سمپل ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس نظام کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، پاکستان میں کوئی بھی شخص، پاکستان سے باہر بیٹھا ہو کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی موو کو ڈیزائن کرے گا جو ہمارے قائد کی رہائی کو سپورٹ کرتی ہے، ہم کیوں مخالفت کریں گے اس کی؟ چاہے کوئی اذان دے، چاہے کوئی نفل پڑھے، چاہے کوئی اسٹریٹ پہ آئے، چاہے کوئی اسٹیکر لگائے، چاہے کوئی پوسٹ لگائے، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، اینی ون اینڈ ایوری بڈی، اچھا، جو خان کی رہائی کے لیے کوئی موو کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر کیوں وہ کہیں گے کہ تم وہ کر رہے ہو یا تم نہ کرو؟ اسے جو کر رہا ہے اس کی مہربانی ہے جی، جڑا کر رہے ہیں تسی بھی نال کرو گے؟ سارے کرتے ہوتے ہیں جی، جو کریں گے وہ کریں گے، سب کریں گے۔ اچھا، مطلب میں یہ کلیئرٹی چاہ رہی تھی کہ ہے کیا، مطلب گھر کی چھت پہ نکل کے اذان دینی ہے، ادھر تک ہے یا اس دن بھی کوئی احتجاج ہے؟ میرے تک تو یہ اذان والی بات ہی پہنچی ہے، جو کہ اوبیسلی ہم سب مسلمان ہیں، یہ بڑی مناسب سی بات ہے، اور کسی نے اوورسیز میں کہیں شروع کی ہے، تو میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی موو شروع کرے گا عمران خان کی رہائی کے لیے، یہ تو ٹھیک ہے، پھر اذان کی بات، تو اس میں کوئی ہے جو اس کی کوئی مخالفت کرے گا؟ ویسے تو اذان کی تو کرنی نہیں چاہیے، اب باقی جو ہے نہیں، کوئی کر بھی نہیں ہاں رہا، کون ٹھیک ہے۔ کر؟ نہیں، آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہی میں اوور ہاں آل ان جنرل بات کر رہی ہوں، آپ سے تو میں صرف کلیئرٹی چاہ رہی تھی کہ یہ ہے کیا۔ اچھا، اب فائنلی جلسے کے اوپر آتے ہیں، جلسے کا بتائیے کہ جلسے کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا پلان ہے اور آؤٹ کم کیا ہے اس جلسے کی؟ کم از کم شارٹ جلسہ ٹرم گول ہوتا ہے، خان لانگ ٹرم صاحب کا تو ہے کہ حکم ہے خان صاحب کہ کو نکلوانا ہے، وہ لانگ ٹرم خان گول ہے صاحب پی ٹی کا آئی کا۔ شارٹ خان ٹرم صاحب گول کا کیا ہے؟ خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ بڑا ایونٹ ہونا چاہیے، ہوسٹ اس کے چیف منسٹر ہیں، وینیو اس کا پشاور ہے، پشاور میں ابھی تک پراپر پشاور میں کوئی جلسہ نہیں ہوا بڑا، سبابی میں ہوتے رہے ہیں، تو سارا پاکستان یہاں پہ آئے گا، سب بگ ایونٹ، اور آپ کو پتہ ہے کے پی والے بگ ایونٹ ارینج کر لیتے ہیں، گورنمنٹ بھی ہے، یہاں کا ورکر بھی ماشاءاللہ بہت چارجڈ ہے، اور موبلائزیشنز میں آگے ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہاں ان کے لیے تو کوئی ایشو کوئی نہیں ہے، اور ہوپ فلی کہ ہمارے پنجاب والے بھائیوں کے لیے بھی پہنچنے میں رکاوٹیں نہیں پیدا کی جائیں گی، تو سب آئیں گے، اور اگر رکاوٹیں پیدا بھی کی جائیں گی تو بھی سب آئیں گے مگر پھر ذرا اور طریقے نہ آئیں گے۔